ایک شرط پر ہی یہ شادی ہو سکتی ہے۔ شازم کی گرزار آواز لاؤنج میں ایک خوفناک سناٹے میں تحلیل ہو گئی۔ وہ بڑی مشکل سے مٹھیاں ضبط کیے کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھی اور آنکھوں میں رت جگہ کی سرخ لکیریں واضح تھی۔ ہم کوئی بھی شرط ماننے کو تیار ہے، تمہارا فیصلہ میرے لیے آخری ہوگا شازم، دارجی نے گرجدار آواز میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں پرانے وقتوں کی حکمت اور اختیار کا عکس تھا، ایک ایسا اختیار جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ شازم جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنے کا واحد راستہ ایک جوابی حملہ ہے۔ شازم ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ دارجی کی طرف پلٹا، جسے اسے اچانک اس گمبھیر مسئلے کا حل مل چکا ہو، ایک ایسی چال جو اسے اس ناپسندیدہ رشتے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے گی۔ میں مایا سے شادی کے لیے تیار ہوں، اگر منیبا کی شادی حنان سے ہو جائے۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کیا اور یہ الفاظ بم کی طرح پھٹے۔ صوفے پر بیٹھا خاندان بھر کا مغرور اور خوش شکل حنان شاہ جیسے اچھل پڑا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ حنان کی آواز میں شدید حیرت اور غصہ تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہو گیا۔ بکواس نہیں حنان، یہ میری شرط ہے۔ شازم نے چوٹ کی، مانو یا پھر نکاح بھول جاؤ۔ مایا جو دارجی کے پاس رونی صورت بنائے بیٹھی تھی، مزید بجھ گئی۔ اس کی دیوانہ وار محبت کو آج یوں پامال کیا گیا تھا۔ مایا کی ماں عروسہ بیگم جو ایک شاطر اور چالاک عورت تھی، کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک آئی اور پھر غصے نے جگہ دے دی۔ اس نے دارجی کو مایا کے رشتے کے لیے منا ہی لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شازم سب کو انکار کر سکتا ہے مگر دارجی کو نہیں۔ مگر حنان کو بچ میں لانے کی یہ چال، شازم تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ شاطر نکلا تھا۔ عروسہ بیگم کو یہاں بولنا ہی پڑا تھا، لیکن ان کی آواز میں جیسے آگ بھر گئی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ تم کیوں حنان کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہو؟ شازم نے انہیں حقارت سے دیکھا۔ کیا مطلب چاچی؟ میری بہن سے شادی کر کے اس کی زندگی کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو میری بہن چور یا ڈاکو لگتی ہے؟ شازم ایک دم بھڑک گیا۔ اس سے پہلے کہ عروسہ کچھ کہتی، حنان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ بحث مت کریں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں منیبا سے شادی نہیں کروں گا، وہ میرے ٹائپ کی لڑکے نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایسی بیزاری تھی جیسے کسی نے اس کی ذات پر کیچڑ اچھال دی ہو۔ حنان کی ماں عروسہ بیگم فوراً حنان کی حمایت میں بولی، پاگل، حنان کا اپنا معیار ہے، وہ ماڈرن لڑکی چاہتا ہے جس کی شانہ بھی شانہ چلے۔ منیبا جو کمرے اور نقاب سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ اس رشتے کے لیے موزوں نہیں ہے، تو کیا اس سب سے میری بہن میں کوئی کمی آ گئی؟ شازم کی آواز یکدم تیز ہو گئی۔ یا آپ کو ڈر ہے کہ خاندان کی غیرت مند لڑکی آپ کے بیٹے کی اصلیت سب کے سامنے نہ لے آئے؟ وہ چلایا، زبان سنبھال کر بات کرو شازم۔ حنان غصے سے دانت پیستے اس کی طرف آیا تھا۔ تم جانتے ہو مجھے کیسی لڑکیاں پسند ہیں، اور میں اپنی زندگی میں تمہارے گھٹیا مذاق کا سایہ نہیں پڑنے دوں گا۔ شازم بھی اٹھا، دونوں کے درمیان فاصلہ لمحوں میں سمٹ گیا۔ تم میری وجہ سے انکار نہیں کر سکتے، مرد بنو، اپنی مرضی سے انکار کرو۔ حنان نے آگ برساتے لہجے میں کہا، تم کتنے مرد ہو میں سب جانتا ہوں۔ اس دن کلب میں جب تم اس لڑکی کے ساتھ، میں نے سب دیکھا تھا، میں تمہاری بہادری جانتا ہوں۔ شٹ اپ۔ حنان نے اسے جملہ مکمل ہی نہیں کرنے دیا۔ اس کے سرخ چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تمہیں کس نے حق دیا میری ذاتی زندگی پر بات کرنے کا؟ حنان نے ہاتھ اٹھایا لیکن ہوا میں ہی رک گیا، کیونکہ اگلے پل دارجی کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ ناقابل برداشت رویہ ہے تم دونوں کا، بڑے بیٹھے ہو اور تم یہاں اکھاڑا بنا بیٹھے ہو۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حنان اور شازم دونوں لب پیچھتے واپس پیچھے ہوئے۔ یہی سیکھا ہے نا اسکول کالجوں سے کہ بڑوں کے سامنے ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑو؟ دارجی نے کرخت لہجے میں کہا۔ مایا تیزی سے آگے بڑھی اور لرزتے ہاتھوں سے انہیں پانی ڈال کر دیا۔ دارجی اب پلیز غصہ مت کرے، بی پی بڑھ جائے گا۔ وہ ان کے لیے فکر مند ہو گئی، لیکن اس کی فکر مندی سے زیادہ اپنی شادی کی خواہش نمایاں تھی۔ دارجی نے پانی پیا اور خود کو سنبھالا۔ حنان اور شازم اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ عروسہ بیگم نے کلس کر شازم کو دیکھا، ان کی منصوبہ بندی تباہ ہو چکی تھی۔ وہ راشدہ بیگم شازم کی ماں کے اکلوتے بیٹے کو اپنی بیٹی کے لیے چاہتی تھی، مگر اس بدتمیز لڑکے نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اب سب کو دارجی نے کے فیصلے کا ہی انتظار تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ فیصلہ گونجا جس نے سب کی تقدیر بدل دی۔ ہمیں شازم کی شرط منظور ہے،
اس جمعے کو شازم کا نکاح مایا سے اور منیبا کا نکاح حنان سے کروا دیا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دارجی اپنا فیصلہ سناتے اٹھ گئے اور مایا ان کے ساتھ چلی گئی۔ حنان کا یہاں دم گھٹنے لگا۔ وہ شدید غصے اور بے بسی کے عالم میں تیزی سے باہر نکل گیا۔ راستہ بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ عروسہ بیگم اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک زہریلی چمک تھی۔ خوش تو بہت ہوگی تم کہ تمہاری اس جاہل بیٹی کے لیے خاندان کا سب سے خوبصورت نوجوان منتخب ہوا، مگر میں اس خوشی کو زیادہ دیر رہنے نہیں دوں گی۔ یاد رکھنا، میں حنان کی زندگی تو برباد نہیں ہونے دوں گی، مگر تمہاری بیٹی کو اس گھر میں چین بھی نہیں سے نیند بھی سونے نہیں دوں گی۔ وہ انہیں وارن کرتی باہر نکل گئی۔ راستہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں سب سے زیادہ منیبا کی فکر تھی، وہ معصوم، ہر فتنے سے دور، اپنی دنیا میں رہنے والی لڑکی۔ راستہ نے نفی میں سر ہلاتے شازم کی طرف دیکھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شازم؟ تم نے ایک مصیبت سے بچنے کے لیے دوسری بڑی مصیبت کو دعوت دے دی۔ منیبا اور حنان کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے؟ ان کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ شازم کی آنکھوں میں ایک سرد عزم تھا۔ اسے جھک کر اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ فکر مت کریں امی، حنان بے شک کمینہ ہے مگر گھٹیا نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ ویسے بھی اگر لوگوں نے منیبا کے ساتھ کچھ برا کیا تو میں مایا کے ساتھ وہی سلوک کروں گا۔ شازم نے نفرت سے ہنکار بڑھا تھا۔ یہ لوگ خاندان کی عزت کے نام پر بلیک میل کر رہے تھے۔ اب انہیں ان کی قیمت ادا کرنی ہوگی، مگر اس کی قسمت دور کھڑی ایک پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کھیل اس کے اپنے قابو سے نکل چکا ہے۔ مایا کی معصومیت، حنان کا چھپا ہوا راز اور منیبا کا پردہ، یہ سب آنے والے طوفان کے اشارے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو غصے کی آگ اس کی رگوں پہ میں ایک دہکتے شعلے کی مانند دوڑ رہی تھی۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ دیوار پر لگی تصویر ہل گئی۔ اسے تیزی سے اپنی برانڈیڈ شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے صوفے پر پھینک دیا جو اس کی ہتک کی علامت تھی۔ تھم سے بیڈ پر سیدھا الیٹ گیا، بازو دونوں جانب پھیلا دیے۔ شادی، اور وہ بھی اس جاہل لڑکی سے؟ اس کی زبان سے ایک کڑواہٹ بھرا جملہ نکلا، میں حنان شاہ جو یوب سے پڑھ کر آیا، جو ہر محفل کی جان ہوتا ہے، اس کی زندگی میں 2 گز کا تمبول لپیٹ کر رکھنے والی لڑکی آئے گی؟ وہ بے بسی سے چھت کو گور رہا تھا۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس کے نام سے بھی۔ یہ کیا سردرد ہے میرے لیے؟ دارجی نے میرے ارمانوں کا جنازہ نکال دیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا، بغاوت۔ لیکن دارجی کا فیصلہ، خاندان کا وقار، اس نے تھک کر سانس دی۔ حنان کبھی بھی کسی کزن سے زیادہ گھل مل نہیں سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک پرائیویٹ شخص رہا تھا جسے مجمع کی آزادی اور جدید خیالات پسند تھے۔ منیبا تو خیر بچپن سے ہی مدرسے سے پڑھتی چلی آئی تھی۔ مجھے دنیاوی تعلیم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، منیبا کا وہ جملہ اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہا تھا۔ یہ کہتے اس نے مدرسہ جوائن کر لیا تھا، حالانکہ وہ خاندان کی سب سے ذہین لڑکی تھی، میٹرک میں بورڈ ٹاپ کرنے والی۔ اس کے 98% نمبروں نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اس فیصلے نے حنان کو بھی جھنجھوڑ دیا تھا کہ ایسی ذہین لڑکی اپنے مستقبل کو تاریک کیوں کرنا چاہتی ہے۔ سو ایک دن وہ اسے سمجھانے کی آخری کوشش کرنے کے لیے بھی گیا تھا۔ ماضی، وہ 2 سال پہلے کا دن تھا۔ حنان گرمیوں کی چھٹیوں میں آیا تھا اور راستہ تائی نے اسے منا کر بھیجا تھا۔ حنان کو آج بھی منظر یاد تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سالن میں چمچہ چلا رہی تھی۔ اسے دروازے کی فریم سے ٹیک لگائے کھڑے ہو کر باقاعدہ ایک فلمی انداز میں بات شروع کی۔ میں نے سنا ہے تم آگے نہیں پڑھنا چاہتی؟ حنان کی آواز پار تھی، اس کے بازو سینے پر بندھے تھے، خود اعتمادی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ منیبا نے اس کی مردانہ آواز سنتے ہی بے ساختہ دوپٹہ چہرے کے آگے کر لیا تھا، جیسے وہ کوئی غیر محرم ہو۔ اس کی اس عمل نے حنان کے اندر کا غصہ اور بھڑکا دیا۔ خود کو اس کا بھائی، اس کا کزن سمجھتا تھا۔ یہ پردہ اسے اجنبی محسوس کرا گیا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مگر مدرسے سے حنان بھائی۔ منیبا نے بہت مختصر جواب دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ حنان کو اس کو یوں نظر انداز کرنا اور نام کے ساتھ بھائی کا اضافہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ان مدرسوں میں کے چکر میں پڑھنے کی؟ حنان کا لہجہ اب تیز ہو چکا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے قریب آیا۔ تم اتنی ذہین ہو، تم میں پوٹینشل ہے، ڈاکٹر بنو، انجینئر پڑھو، اپنے خاندان کا نام روشن کرو۔ یہ مولوی بن کر کیا ملے گا؟ کیا یہ خودکشی نہیں ہے تمہارے مستقبل کی؟ منیبا نے سالن میں چمچہ چلاتے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ڈاکٹر بننے سے پہلے
میں اچھی انسان بننا چاہتی ہوں. دنیا کی سب سے بڑی ڈگری یہ ہے کہ آپ کا کردار صاف ہو اور آپ کی آخرت بن جائے. وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں غیر متزلزل عزم تھا. ڈگریوں سے انسان نہیں بنتے حنان بھائی. اچھی سوچ، اچھی سیرت صرف مجھے قرآن بتائے گا. میں پہلے قرآن پڑھوں گی اور وہیں سے زندگی کا اصل نصاب سیکھوں گی. اسے جیسے اپنا آخری فیصلہ سنایا، اور اس کے لہجے میں ایک ایسا اٹل پن تھا جو حنان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تم تم قدامت پسند لڑکی ہو. تم ایک سچے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہی ہو. حنان نے مایوسی سے سر جھٹکا. منیبا نے اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے سنبھالا. آپ کی نظر میں قدامت پسند ہوں گی، مگر میری نظر میں اپنے دین کو ترجیح دے رہی ہوں. آپ نے بھی کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ اس سوال نے حنان کو ساکت کر دیا. اسے صرف ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، مگر کبھی سمجھ کر پڑھنے کی فرصت نہیں ملی تھی. حنان نے مڑ کر راستہ تائی کو دیکھا. وہ بے بسی سے لب گنجے تھوڑا دور کھڑی تھی. ان کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن تھی کہ شاید حنان منیبا کا ذہن بدل دے گا. تائی کی آنکھوں میں امید دیکھ کر اس نے دوبارہ کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لہجے کو انتہائی نرم کیا. دیکھو منیبا، تم قرآن ساتھ ساتھ بھی تو پڑھ سکتی ہو، مگر یوں بالکل تعلیم ادھوری چھوڑ کر بھج جاؤ. اپنے بابا کے بارے میں سوچو. ان کی کتنی امیدیں وابستہ ہیں تم سے. انہیں بھی تو تم پر فخر ہوتا ہے نا جب تم اچھے نمبر لیتی ہو. منیبا نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. غم کی یا سکون کی؟ انہی کے بارے میں سوچ رہے ہوں. میرے والد ایک ایماندار شخص تھے، مگر زندگی کے اس کھیل میں ہم سب کو آخرت کی کامیابی چاہیے ہوتی ہے. میں صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی سوچ رہی ہوں. میں انہیں وہاں بھی سرخرو کرنا چاہتی ہوں. اس کی آواز میں گہری لہر تھی. یہ دنیاوی ڈگریاں صرف یہاں تک نہیں ساتھ دیں گی. وہاں صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے، اور میرے اعمال کی بنیاد میرا مذہب ہے. منیبا نے بات ختم کرتے ہی مکمل طور پر اپنا رخ موڑ لیا، اور یوں لگا جیسے ان دونوں کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی ہو گئی ہو. حنان کی بات اس نے نہیں سنی، نہ کسی اور کی. اس نے مدرسہ جوائن کر لیا اور اس کے بعد تو جیسے وہ حنان کے لیے مر ہی گئی تھی. حال حنان نے کروٹ بدلی اور زور سے تکیے پر ہاتھ مارا. وہ خود بھی پڑھنے چلا گیا تھا، مگر اب جب وہ واپس آئے تو اچانک اس کی شادی اس پسماندہ سوچ والی لڑکی سے طے کر دی گئی تھی. وہ میرا مذاق اڑائے گی. حنان نے بیڈ کی چادر کو مٹھی میں بیچ لیا. جب میں اسے اپنے دوستوں سے ملواؤں گا وہ کیا سوچیں گی؟ وہ میرے پارٹیوں میں نہیں آئے گی. وہ میری لائف سٹائل کو جج کرے گی، اور وہ ہر قدم پر مجھے حلال اور حرام کی پٹی پڑھائے گی. میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. وہ خوبصورت تھا، کامیاب تھا، اور اس کے پاس ہمیشہ آزاد خیال لڑکیوں کا ہجوم رہتا تھا. اور اب اسے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی جس نے بچپن میں بھی اس سے پردہ کیا تھا. اس میں ذرا بھی آزادی نہیں ہے، ذرا بھی ماڈرن عزم نہیں ہے. وہ ہر قدم پر میری ٹانگ کھینچے گی. میری ماں نے کہا تھا میں یوپ کی لڑکیوں میں سے کسی کو منتخب کروں، مگر دارجی نے سب ختم کر دیا. اس نے اپنے باتھ روم کی طرف دیکھا جہاں شیشے میں اس کا غصے سے بھرا چہرہ نظر آ رہا تھا. وہ غصے میں تھا مگر بیزار بھی تھا. دارجی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، مگر وہ جانتا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ فیصلہ اٹل تھا. ٹھیک ہے، اگر یہ سب اتنا ہی آسان سمجھتا تو ٹھیک ہے. اس کے دل میں ایک سرد چمک جاگی. میں شادی کروں گا، مگر یہ شادی نہیں ہوگی، یہ ایک عذاب ہوگا. وہ میری بیوی ہوگی، مگر اس سے میرا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اگر وہ مجھے جج کرے گی تو میں اس کی ذہانت کو قید کر دوں گا. اس کے دل میں کرواہٹ سی بڑھ گئی تھی جو ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی. حنان شاہ نے اپنے انتقام کا پہلا وعدہ خود سے کیا. کیا منیبا واقعی اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان لے کر آئے گی جو سب کچھ تہس نہس کر دے گا؟ کیا تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی، ایک ایسا عہد جو وہ دل ہی دل میں کر چکا تھا. دھانی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی. کھلی کھڑکی سے آتی ہوا کے سرد جھونکے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہے تھے جیسے کوئی گہری سرگوشی کر رہے ہوں. منیبا سینے پر بازو باندھے آسمان کی جانب مڑی. دور تنہا چمکتا چاند اسے اپنی جانب اپنی جیسا لگ رہا تھا. ایک گہرا سلاٹا تھا جو اس کی روح میں اترتا جا رہا تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ہستی بستی دنیا کسی بھی لمحے ریزہ ریزہ ہونے والی ہے. ان پڑھ، جاہل، بے وقوف، نہ جانے کتنے ہی ایسے القابات تھے جو اس نے ہمیشہ اپنے بارے میں سنے تھے، صرف اس لیے کہ اس نے بورڈ میں ٹاپ کرنے کے بعد دنیاوی تعلیم کو چکا چوند کو چھوڑ کر مدرسے سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی.
ہمیشہ اس کی ذات کو حقیر سمجھا جاتا کیونکہ وہ پردہ کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ لوگ کیسے انگلیاں اٹھاتے تھے، کیسے سرگوشیاں کرتے تھے، جیسے پردہ کرنا کوئی گناہ ہو، مگر اس نے سب کچھ ضبط سے سہا تھا، کبھی اف تک نہ کی تھی۔ اس نے اپنے آنسو کو ہمیشہ پلکوں کے پیچھے قید رکھا، مگر کبھی یوں رات کی تنہائی میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہ خاموشی سے رو دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا گناہ صرف اسلام پر چل رہا ہے، کہ اسلام پر چلنے والے کو یہ دنیا جاہل کہتی ہے۔ اللہ، اس نے سوالیہ نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھا، جسے جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کی آواز میں ایک قلب تھا جو صرف تنہائی میں ہی نکل سکتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ایک سکوت تھا۔ آسمان سے جواب ایسے نہیں آیا کرتے تھے، وہ جانتی تھی، مگر عادت سے مجبور تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی آسمان سے اسے تسلی دے، کوئی کہے کہ وہ غلط نہیں ہے۔ کاش کوئی ہوتا جس کے درد کو سمجھ پاتا۔ منیبا بیٹا، سوئی نہیں ابھی تک؟ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آج بھی سسکیاں بڑھنے لگتی، اس کی امی راستہ بیگم کی گرم جوش آواز سنائی تھی۔ منیبا نے ایک جھٹکے سے خود کو سنبھالا، جلدی سے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل دیا اور بر وقت ایک پھیکی سی مسکراہٹ لیے پیچھے مڑی۔ بس امی، بس سونے ہی لگی تھی، ذرا باہر کا ٹھنڈا موسم اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک کمزوری سی تھی جس کی ماں کی تیز نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ راستہ بیگم، اس کی ماں، اس کے قریب آئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر پھیلی تھکن اور اداسی کو فوراً پہچان لیا۔ ایک ماں کا دل اپنی اولاد کا غم بھانپ لیتا ہے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم کتنی صبر والی اور معصوم ہو۔ یہ دنیا تمہیں نہیں سمجھتی، نہیں دیکھتی کہ تم نے اپنے دین کی خاطر کیسی کیسی باتیں سنی ہیں، مگر میں جانتی ہوں تم پر کیا گزرتی ہے۔ راستہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا اور خود بھی آبدیدہ سی ہو گئی۔ ان کی بیٹی جو ہمیشہ ان کے نازوں پلی تھی ان کے ساتھ، اب ایک ایسے امتحان سے گزرنے والی تھی جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ امی، آپ کیوں اداس ہوتی ہیں؟ اللہ ہے نا، اس سب آسان کر دے گا، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ منیبا نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اٹوٹ امید کی چمک تھی۔ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ آج بھی یہی سمجھتی تھی کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مگر راستہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر ایک گہرا خوف تھا، ایک ایسا خوف جو ان کی بیٹی کی قسمت کے آنے والے موڑ سے جڑا تھا۔ ان کی نظریں بیٹی کی معصوم امید کو دیکھ کر بھر آئیں۔ کچھ آسان نہیں ہوگا منیبا۔ راستہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی جیسے وہ کوئی تاریک راز افشا کر رہی ہو۔ آج عصر میں دار جی نے تمہارا نکاح حنان شاہ سے طے کر دیا ہے، انہوں نے حامی بھر لی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ منیبا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اس کا سانس گلے لٹ گیا۔ حنان شاہ، یہ نام سنتے اس کی روح جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا، اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ جو اپنی دنیا میں مگن تھی اب ایک ایسے بھور میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، شازن میں مایا سے جان چھڑانے کے لیے خوفناک شرط رکھی تھی کہ حنان کی شادی تم سے کروا دی جائے، اور داجی نے تمہارے مستقبل کو داؤ پر لگا کر یہ مان لیا ہے۔ راستہ بیگم کی آواز میں بے بسی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے پوچھے بنا ہاں نہیں کہہ سکتے، یہ میرا حق ہے۔ میں ابھی جا کر بات کرتی ہوں دار جی سے، یہ ظلم وہ میرے ساتھ نہیں کر سکتے۔ منیبا کہتے ساتھ ایک بچھڑی ہوئی شیرنی کی طرح باہر جانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، بغاوت کی چمک۔ یہ فیصلہ اسے کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں کیسے دے سکتی تھی؟ کوئی فائدہ نہیں میری بچی، ٹھہرو۔ راستہ بیگم نے اپنی کمزور قوت سے اسے روکا۔ وہ جمعے کو نکاح طے کر چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا منیبا، تقدیر کا لکھا بدل نہیں سکتا۔ منیبا کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے، اس کے اندر جیسے کسی نے آخری امید کو بھی کچل دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تاریک پردہ سا چھا گیا۔ اس نے کیا مانگا تھا؟ صرف ایک نیک ہمسفر، ایک ایسا شخص جس کے دین کا احترام کرتا ہو، جسے اللہ کے راستے پر چلنے میں مدد دیتا ہو، مگر اسے وہ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ آنسو کا ایک گرم سیلاب اس کی آنکھوں سے امڑ آیا اور گلے میں اٹک گیا۔ اس کا جسم بے جان سا ہو کر بیڈ پر ڈھہ گیا۔ حنان شاہ، وہ بدتمیز بگڑا ہوا لڑکا میرا شوہر بنے گا؟ یہ سوچ ہی اسے کرچی کرچی کر رہی تھی۔ یہ زخم ہر زخم پر بھاری تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تاریک مستقبل رقص کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ حنان کو اس کا پردہ ناپسند ہے، اس کی سوچ ناپسند ہے۔ یہ شادی کیسے نبھے گی؟
کیا اس کی ساری زندگی ایک سمجھوتے کے بوجھ تلے دب جائے گی؟ کیا یہ اس کی سادگی اور نیک دلی کی سزا تھی؟ اس کے اندر ایک چیخ ابھر آئی تھی جو الفاظ میں ڈھلنے سے پہلے ہی گلے میں گھٹ کر آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ ایک ایسے جہنم میں قدم رکھنے والی ہے جہاں سے سسکیاں بڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جمعے کا دن صرف مایا کی زندگی میں خوشی لے کر آیا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آج اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ سرخ لمبی میکسی میں وہ کسی شہزادی کی طرح گردن اکڑائے کھڑی تھی۔ اس کی نازک گردن پر سرخ نگینوں والا ہار نہایت جچ رہا تھا۔ گہری نیک لائن اور خوبصورت سی میکسی اسے ایک حسین اور پورے اعتماد انداز دے رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی نظر اتار رہا تھا، اس کی خوبصورتی کی داد دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کامیابی اور فتح کی چمک نمایاں تھی، مگر اس کے برعکس منیبا نے ہلکے گلابی رنگ کا انارکلی پہنا تھا جو سادگی کے باوجود اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اس کے لباس میں ایک ایسی نجابت تھی جو مایا کی شوق لباس میں غائب تھی۔ منیبا نے میک اپ کروایا تھا مگر بہت ہلکا نہ ہونے کے برابر۔ اس کی سادگی ہی اس کا حسن تھی، لیکن اس تقریب میں سب سے زیادہ حیرانی تو سب کو تب ہوئی جب اس نے آئی بروز بنوانے سے صاف انکار کر دیا۔ میک اپ آرٹسٹ کو جیسے تھنکی رہ گئی۔ میم، آپ آئی بروز نہیں بنوائیں گی تو فنیشنگ نہیں آئے گی، آپ کو آئی لک سے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ میک اپ آرٹسٹ نے تقریباً گڑگڑاتے ہوئے اور پریشانی سے کہا۔ وہ ایک پروفیشنل تھی اور اسے اپنا کام نامکمل محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے بھی اچھی لگ رہی ہے آئی لک، آئی بروز بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منیبا نے پرسکون انداز میں انکار کر دیا۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا جو میک اپ آرٹسٹ کی بے چینی کو بڑھا گیا تھا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ آپ کی آئیز اچھی نہیں لگ رہی ہیں، ساری لک خراب ہو رہی ہے، یہ آپ کا خاص دن ہے۔ میک اپ آرٹسٹ تو رو دینے کو تھی، اسے اپنی محنت ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار منیبا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، پھر سر جھٹک رہی تھی۔ کہاں سے خراب لگ رہی ہے؟ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ میری اپنی آنکھیں ہیں، میری اپنی لک ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، منیبا نے مطمئن انداز میں کہا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو اس کے دل کے طوفان کو چھپا رہا تھا۔ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے میم، آج کے دن بنوا لیں، بعد میں مت بنوائیے گا، ایک دن کی بات ہے۔ میک اپ آرٹسٹ نے آخری حربہ آزمایا، شاید وہ رواج کے نام پر اسے قائل کر پائے، اور اس ایک دن کے گناہ کا کیا؟ منیبا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی اور ایمان کی جھمک تھی جو میک اپ آرٹسٹ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ آپ توبہ کر لینا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میک اپ آرٹسٹ نے اپنی جانب سے بہترین حل بتایا۔ اسے لگا کہ منیبا اس بات پر مان جائے گی، مگر منیبا نے نفی نظر لگایا۔ اس سے بہتر ہے میں گناہ ہی کروں۔ اگر توبہ کا موقع ہی نہ ملا اور میں اس سے پہلے ہی مر گئی تو کیا آپ اس گناہ کی ذمہ دار ہوں گی؟ منیبا کا سوال ایسا تھا جس نے میک اپ آرٹسٹ کو مکمل طور پر خاموش کر دیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایک دنیاوی عورت تھی، منیبا کے مذہبی یقین کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ جیسی آپ کی مرضی، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، بعد میں پکچرز خراب آئیں تو مجھے مت کہنا۔ وہ سڑ کر کہتی اپنا باقی کام کرنے لگی، مگر اس کے اندر کی جھنجھلاہٹ چہرے پر صاف عیاں تھی۔ اس کی نظر میں منیبا ایک ضدی اور احمق عورت تھی جو اپنے حسن کو خود خراب کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب منیبا نے گھونگھٹ کرنے کا کہا تو میک اپ آرٹسٹ نے منہ ہی بنا لیا۔ کر لو بیوی اپنی مرضی، میک اپ بھی خود ہی کر لیتی۔ وہ بڑبڑائی۔ اپنا کام ختم کرتے ہی وہ کمرے سے ناراضگی کی حالت میں باہر چلی گئی۔ منیبا آرام سے بیٹھی رہی۔ اسے اب ان سب سے دنیاوی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ غم تو صرف ایک بات کا تھا کہ اس کی شادی اس عیاش، لاپرواہ اور دین سے دور لڑکے سے ہونے والی تھی جس کا نام حنان شاہ تھا۔ اس کا دل درد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک سزا ہے، ایک ایسی سزا جسے اپنی دینداری کی قیمت کے طور پر دی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار امی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، تقدیر کا لکھا اب بدل نہیں سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو نرمی سے مہندی سے سجے تھے۔ ایک دم اسے یاد آیا کہ یہ ہاتھ اب اس مرد کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے جسے اس کے پردے سے ہی نفرت ہے، جسے اس کی سادگی سے الجھن ہے۔ منیبا نے ایک گہری سانس لی اور کوشش کی، یا اللہ تو ہی مالک ہے، رشتہ تو میرے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہے، اگر یہی میری آزمائش ہے تو مجھے صبر اور طاقت عطا فرما، میرے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دینا۔
मुनीबा ने अपने घूंघट को मजीद दुरुस्त किया। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये उसकी ईमान का निशान था जिसे वो किसी कीमत पर नहीं हटाएगी। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी अम्मी की आवाज आई। वक्त हो चुका था। मुनीबा ने एक बार फिर आंसुओं को पलकों के पीछे कैद किया और खड़े होने के लिए खुद को मजबूर किया। उसे मालूम था कि अब वो एक नए खौफनाक बाब में कदम रखने वाली है। मुनीबा ने अपने घूंघट को मजीद दुरुस्त किया। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये उसकी ईमान का निशान था जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं हटाएगी। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी अम्मी की आवाज आई। वक्त हो चुका था। मुनीबा ने एक बार फिर आंसुओं को पलकों के पीछे कैद किया और खड़े होने के बावजूद खुद को मजबूर किया। उसे मालूम था कि वो एक नए खौफनाक बाब में कदम रखने वाली है। दूसरी तरफ हनान और शाजिम को तैयार कर दिया गया था। शाजिम भी स्याह शेरवानी में खूब जच रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। वो इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर था, मगर उसके दिल में एक खलिश थी। सफेद शेरवानी में हनान किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। उसकी शख्सियत में अजीब सी कशिश और रौनियत थी। वो इस हाल में भी खुद को सबसे बढ़कर समझ रहा था। दोनों दुल्हनों को स्टेज पर लाया गया। माया शाजिम के साथ खड़ी हुई। वो इतनी हसीन लग रही थी कि शाजिम एक लम्हे के लिए अपना सारा गुस्सा भूल ही गया। माया ने एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ शाजिम की तरफ देखा, जिससे कह रही हो, एक आखिर तुम मेरे हुए। उसकी आंखों में मोहब्बत और एक अजीब सी शरारत थी। शाजिम ने पहली बार उसे इस नजर से देखा था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। उसकी आंखों में एक तारीफ का सा तासुर उभरा। मगर घूंघट में मुनीबा को देखकर हनान का गुस्सा मजीद बढ़ गया। उसकी बेबसी और नाराजगी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसके लिए सब एक मजाक था। एक हद तक हॉल में सरगोशियां होने लगी। एक आंटी ने तंजिया तबसरा किया, लड़की का मेकअप खराब हो गया है शायद, इसलिए चेहरा छुपा रही है। इस तबसरे पर हनान का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे अपनी इज्जत पर हाथ डालता हुआ महसूस हुआ। क्या लड़की काली है? दूसरी आंटी ने एक और जहर आलूद तीर चलाया। इस बार हनान का जवाब दे गया, आपको इससे क्या मसला है, काली है या गोरी है? आप अपना काम करें ना। वो गुस्से में दहाड़ा। उसकी आवाज में ऐसी कड़वाहट थी कि हॉल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। वो आंटियां बुड़बुड़ाती वापस मुड़ गई। हनान उसके कान के करीब झुका। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मुनीबा के दिल में चंद लम्हे पहले जो उम्मीद का दिया जला था वो बुझ गया। कम अज कम आज के दिन तो अपना ये तंबू उतार कर आती। ये किस तरह का फैशन है? उसने गुस्से से सरगोशी की, जैसे उसकी जाती तौहीन हो। निकाह सादगी से हुआ। कबूलो इजाब की रस्में अदा हुई। एक बंधन जोड़ा गया जो मर्जी के खिलाफ था। रुखसती हुई, मगर एक तरफ सुहागरात सेज पर अरमान सजाए की। शाजिम और माया के कमरे में मोहब्बत की सरगोशियां थी। शाजिम माया के हुस्न पर फ्री कफ्ता हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि माया इतनी दिलकश लग सकती है। माया ने शर्माती निगाहों से उसे देखा था। क्या हुआ, अब क्यों खामोश हो? शाजिम ने उसका हाथ थामा। मैं बस सोच रहा हूँ, काश ये फैसला पहले हो जाता। उनकी रात मोहब्बत की रात बन गई। दूसरी जानिब हनान ने मुनीबा का घूंघट उठाकर चेहरा देखने की जहमत भी नहीं की। वो कमरे में आया तो मुनीबा अभी भी घूंघट घूंघट निकाले बेड पर बैठी थी। उसे देखकर हनान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ये तमाशा किस लिए है? ये सब हटाओ और चेंज करके सो जाओ। मुझे मजीद ड्रामा नहीं चाहिए। उसकी तेज और कटीली आवाज कमरे में गूंजी। उसकी तेज आवाज सुनकर मुनीबा ने आहिस्ता से घूंघट उलट दिया। उसके सामने वो बेहिजाब बैठी थी। वो जो कुछ कहने वाला था एकदम चुप हुआ। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। एक सेकंड के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। वो कितनी हसीन लग रही थी। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। उसने बाल खुले छोड़े थे और आंखों में स्याह काजल, गुलाबी होठ, और कितनी मुकम्मल और हसीन लग रही थी। इतनी मुकम्मल तो माया भी अपनी हैवी मेकअप में नहीं लगती थी। उसकी सादगी में एक ऐसा अनमोल कशिश थी जो हनान ने आज तक कभी नहीं देखी थी। वो जहां खड़ा था जैसे पत्थर का हो गया। वो कई लम्हे तो बस खामोश खड़ा रहा, जैसे उसे सक्का हो चुका हो। मुनीबा बिस्तर से उतरी और उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंखें डालकर मुनीबा ने पूरे एतमाद से कहा, मैं जानती हूँ ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई। सच कहूं तो मेरी भी मर्जी नहीं थी। मुझे एक शरीफ लड़का चाहिए था, मगर आप बिगड़े नवाबजादे हैं। उसके अल्फाज ने हनान को चौंका दिया। वो इस तरह के लहजे की तवक्को नहीं कर रही थी। उसकी नजरों में एक चैलेंज था। मैं भी तो कर रही हूँ ना एडजस्ट, आप भी कर ले। जिंदगी एक बार ही मिलती है, उसे नफरत में क्यों गुजारे?
اس نے اپنا بھاری دوپٹہ سرکا کر کندھے پر کیا. اس کے ہر عمل میں خود اعتمادی اور باوقار انداز تھا. اور وہ چونکا اب آپ کی بیوی ہوں، اس لیے یہ کمرہ میرا بھی ہے، اور بیڈ پر ایک دن آپ اور ایک دن میں لیٹوں گی. آج چونکہ میں دلہن ہوں تو میں ہی لیٹوں گی، آج صوفے پر سو جائے. اس کے لہجے میں حکم نہیں بلکہ ایک اٹل فیصلہ تھا، اور اسے جیسے بریفنگ دے رہی تھی، جیسے اسے ایک نیا لیسن دے رہی تھی. حنان جو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اسے یوں سکتا ہو چکا تھا. یہ جاہل گوار لڑکی اسے چپ کروا گئی تھی. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. البتہ منیبا چینج کرنے کے بعد واپس آئی. اس نے وضو کیا اور دوپٹہ حجاب کی صورت میں پہن رکھا تھا. حنان اسے دیکھ کر پھر سے خاموش ہو گیا. وہ اس سادگی میں بھی کتنی دلکش لگ رہی تھی، اور اس کی سادگی حساسیت منیبا کی جانب تھی. اس کے دل میں ایک عجب سی کشمکش شروع ہو چکی تھی، مگر منیبا اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے جائے نماز اٹھائے نماز پڑھنے لگی. وہ یک ٹھک اسے دیکھتا رہ گیا. اس سے حسین لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی. یہ بات آج اس کے دل نے پہلی بار قبول کر لی تھی. شاذم اور مایا کی زندگی اچھی ڈگر پر چل رہی تھی. کبھی وہ شاذم جو اسے ایک نظر نہیں دیکھتا تھا، مگر آج شاذم صرف مایا کا ہو کر رہ گیا تھا. خود مایا بھی اس کی محبت پا کر بہت خوش تھی. اس کی ہنسی گھر میں گونجتی تھی. اس کی موجودگی سے ہر طرف خوشی پھیل جاتی تھی. لیکن مایا ایک ایسی لڑکی تھی جو بہت آزاد خیال تھی. سلیو لیس پہننا، پارٹیز میں جانا اس کا شوق تھا. اس کے بہت سارے مرد دوست بھی تھے جن کے ساتھ وہ بے تکلفی سے باتیں کرتی تھی. ویسے تو شاذم زیادہ روک ٹوک نہیں کرتا تھا، مگر مایا کی لڑکوں سے دوستی سے پسند نہیں تھی، خاص طور پر جب وہ کوئی مغربی لباس پہن کر جاتی اور وہ لڑکے اس کی تعریف کرتے تو ان کی ہوس بری نظریں شاذم کے دل پر تیر کی طرح لگتی اور اس کا خون کھول اٹھتا. شاذم اسے کئی بار سمجھا چکا تھا کہ مایا کا جواب ایک ہی ہوتا تھا، بی پازیٹیو یار، آج کل یہ سب فیشن ہے، اب اتنے تنگ نظر مت بنو. اور شاذم خاموش ہو جاتا، مگر اس کے دل میں ایک خلش سی رہ جاتی. اس نے ہمیشہ اپنی بہن کو پردے میں دیکھا تھا. کوئی غیر مرد اس کی جانب دیکھتا تک نہیں تھا. خاندان بھر کی دعوتوں میں جہاں مایا کی حسن کو ہر کوئی ہوس بری نظروں سے دیکھتا، وہاں اپنے شوہر حنان شاہ کے ساتھ بیٹھی منیبا کی جانب سب احترام سے دیکھتے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے غلط بات کرے. آخرکار شاذم کو سمجھ آ ہی گیا کہ منیبا پردہ کیوں کرتی ہے، کیونکہ پردہ ایسی نظروں سے بچاتا ہے. اپنی بہن منیبا کو پردے کی وجہ سے جاہل کہنے والے شاذم کے دل میں بھی اب یہ خواہش تھی کہ مایا بھی پردہ کرے. اسے 2-3 بار کہہ بھی چکا تھا، لیو اٹ یار، اب تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری جاہل بہن کی طرح 2 گز تمبو پہن کر باہر نکلوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. مایا ہمیشہ اسے ایسے ہی منہ بناتے انکار کرتی. اس کی آواز میں طنز ہوتا تھا. مگر کل رات کی پارٹی میں حد ہی ہو گئی تھی جب مایا کا ایک دوست اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ڈانس کرنے لگا. مایا نے ہاف بلاؤز والی ساڑی پہن رکھی تھی. اس کے دوست کچھ زیادہ ہی اس کی تعریف کر رہے تھے، مگر جب ڈانس کے بہانے ایک لڑکا مایا کے بہت قریب ہوا تب شاذم کو آگ ہی لگ گئی. اس نے اچانک لڑکے کو ایک گھونسا مارا تھا. ساری پارٹی ایک دم شانت ہو گئی، خاموشی چھا گئی. دوبارہ میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا، شاذم نے گرج کر کہا. اس کی آواز میں غصہ بھرا ہوا تھا. مایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیدھا گھر لے آیا. پہلے تو مایا برداشت کرتی رہی، مگر جب گھر پہنچے تو مایا کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ لاؤنج میں ہی شروع ہو گئی، یہ دیکھے بنا کہ منیبا اور اس کی ساس وہیں بیٹھی ہے. منیبا آج بہت دنوں بعد آئی تھی، مگر شاذم اور مایا جس طرح آئے تھے وہ حیران رہ گئی تھی. تم کتنے جاہل ہو شاذم، یہ کیا حرکت کی تم نے پارٹی میں؟ مایا اونچا چلائی تھی. اس کی آنکھوں میں غصہ تھا. جاہل میں نہیں تم ہو جو بے ہودگی کو فیشن کہتی ہو. شاذم بھی چلایا، اس کی آواز میں بھی غصہ تھا. کیا بے ہودگی کی ہے میں نے؟ مایا تعجب سے پوچھنے لگی. تمہاری کمر میں ایک لڑکا ہاتھ ڈال کر ڈانس کر رہا تھا، نامحرم لڑکا، یہ بے ہودگی نہیں تو کیا ہے؟ شاذم کا غصہ بھر گیا. مایا طنزیہ ہنسی. غلط لگا تھا مجھے کہ تم الگ ہو گئے، مگر تم بھی اپنی جاہل بہن منیبا جیسے ہی نکلے، دقیانوسی. پہلی بار شاذم کو یہ تانا چاپک کی طرح لگا. منیبا کو پہلی بار یہ تانا بالکل بھی نہیں لگا. اسے تعصب سے اپنے بھائی کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی. میری بہن جیسی پڑھی لکھی اور سلجھی لڑکی اس پورے خاندان میں نہیں ہے. جاہل تم اور تمہارا بھائی ہے. شاذم نے پہلی بار منیبا کا دفاع کیا. اس کی آواز میں یقین تھا. اس کے سارے زخموں پر جیسے مرہم لگا تھا.
سارے سوالات جیسے حل ہو گئے تھے۔ شازم نے فخر سے منیبا کو دیکھا۔ وہ شاید رو رہی تھی، مگر یہ رونا کتنا اطمینان بخش تھا۔ اگر اتنے ہی ہم برے تھے تو شادی کیوں کروائی اپنی بہن کی؟ مایا طنز تیز لہجے میں بولی تھی۔ چہرے پر اہانت بڑا غصہ تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، مگر میں یہ غلطی سدھار سکتا ہوں۔ اگر آج کے بعد تم گھر سے پردے میں نہ نکلی تو طلاق دے دوں گا۔ شازم غصے میں بولا اور ایک لمحے کو سب کو دیکھا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تمہارے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ میں بھی جا رہی ہوں۔ اس کے جاتے ہی مایا روتے ہوئی چلائی۔ منیبا نے روکنا چاہا مگر وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ نچلی منزل پر ہی اس کا مائکا تھا۔ منیبا پریشانی میں اس کے پیچھے گئی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مایا نے رو دھو کر سب کو اپنی جانب کر لیا تھا۔ عروسہ بیگم تو پہلے ہی منیبا کو ناپسند کرتی تھی، اس کے بعد تو مزید نفرت کرنے لگی۔ ایک ہی دن گئی میکے تو بات طلاق تک پہنچا دی۔ تمہاری پاک صاف بیوی نے حنان؟ یہ تانا حنان کو تیر کی طرح لگا۔ اس نے منیبا کو بازو سے پکڑا اور سیدھا کمرے میں لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ مجرم بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ تم نے یقیناً اپنے بھائی کے سامنے اپنی مظلومیت کے رونے روئے ہوں گے، ہے نا؟ جب بھی اس نے میری بہن کو طلاق کی دھمکی دی ہے۔ حنان شاہ کی دہاڑ پورے کمرے میں گونجی۔ اس کی آواز انگارے برسا رہی تھی اور چہرے کی رگیں غصے سے پھڑک رہی تھی۔ وہ بے ضرر لڑکی منیبا اس کی گرجدار آواز پر سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے لب لرز رہے تھے اور کوئی لفظ ادا کرنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ کتنی مشکل سے وہ حنان کے غصے سے خود کو بچا کر رکھتی تھی، ہر کام اس کے مطابق کرتی تھی، مگر آج بالآخر اسے غصہ آ ہی گیا۔ جھوٹ مت بولو، حنان شاہ نے غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ منیبا کی نازک کلائی اس کی مضبوط گرفت میں درد سے چور ہو گئی۔ میں سب جانتا ہوں، تم نے ہی شازم کو بھڑکایا ہے۔ منیبا نے بمشکل اپنی سسکیوں کو قابو میں کرتے التجا آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو خود ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ حنان شاہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وٹے سٹے کی رسم نے منیبا کو زبردستی اس کے گلے ڈال دیا تھا۔ اسے نکاح کے بعد سے اب تک ایک مرتبہ بھی اس کی طرف محبت سے دیکھا تک نہیں تھا، نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ منیبا ہمیشہ اس کے سرد رویے اور بے اتنائی پر اندر ہی اندر گھٹتی رہتی تھی، مگر کبھی زبان سے ایک شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ لیکن آج شازم اور مایا کی وجہ سے وہ مجرم بن چکی تھی۔ چلو آج میں تمہیں تمہارے شکوے شکایت دور کروں گا، حنان شاہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرد لہر تھی جس سے منیبا کا خون جم گیا۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ منیبا خوف سے پیچھے ہونے لگی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت حنان کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسے دیوار کی طرف کھسکنے کی کوشش کی، جیسے کوئی پناہ مل جائے۔ حنان شاہ نے ایک جھٹکے سے منیبا کو بازو سے پکڑا اور بستر پر دھکا دے دیا۔ منیبا کی چیخ دب کر رہ گئی، وہ خوفزدہ بلی کی طرح سکڑ گئی۔ جب حنان شاہ اس پر جھکتا چلا گیا، اس کا سایہ منیبا پر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی شدتوں میں اضافہ منیبا کی سانس روک رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی اور مزید جگڑ لیتا۔ وہ منیبا نے خود کو آج حنان کے سامنے بے بس پایا۔ صبح وہ تہجد کے وقت اٹھ گئی، ویسے تو وہ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ حنان شاہ نے اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا تھا۔ اس کا سارا جسم درد سے چور تھا، ہر ایک رگ میں جیسے سوئیاں چبھ رہی تھی۔ کمر کی ہڈیوں میں ناقابل برداشت درد محسوس ہو رہا تھا۔ بمشکل اپنے زخمی وجود کو اس نے بستر سے اتارا، خود کو واش روم میں گھسیٹا، شاور آن کیا اور ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ پانی کی تیز دھار اس کے جسم پر پڑتے ہی اسے چنچلاہٹ سی محسوس ہوئی۔ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہو کر اسے اپنی زندگی کی ہر تلخی یاد آتی رہی، ہر ظلم، ہر توہین۔ مگر آج کمال بات تھی کہ آنسو نہیں نکلے۔ اس نے خود کو پہلی بار پتھر سے بھی زیادہ سخت پایا، جیسے اس کے اندر کا چشمہ خشک ہو گیا۔ دل میں ایک بے بسی سی چھا گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو پوری بھیگی ہوئی تھی، اس کے بال اور کپڑے پانی سے چپٹے ہوئے تھے۔ حنان سو رہا تھا، اس کا چہرہ بے فکری اور غصے سے پاک معصوم لگ رہا تھا۔ منیبا نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، وہ بالکل کسی روبوٹ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے اندر کی ساری زندگی جیسے چھن گئی تھی۔ وہ آگے بڑھی، الماری سے کپڑے نکالے اور دوبارہ واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے بدل کر آئی اور جائے نماز اٹھا کر نفل کی نیت کی۔ اسے پہلی بار نماز کا سبق بھول رہا تھا۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی، مگر الفاظ اس کے ذہن سے محو ہو چکے تھے۔
پھر بھی وہ رو نہیں رہی تھی، لیکن جیسے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سے امڑ آیا۔ اس کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، ہچکیوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ کیا صبر کا یہی انجام ہوتا ہے؟ اللہ، جو مجھے ملا ہے۔ اسے زور سے آنکھیں میچی، ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ اس کی آواز سن کر حنان بھی جاگ گیا تھا۔ وہ کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند سے بوجھل تھی، مگر منیبا کے رونے کی آواز نے اسے چونکا کے رکھ دیا تھا۔ کیا میرا جرم یہ ہے کہ میں نے سیدھا راستہ چنا، خود کو تیری رضا کے سپرد کیا؟ وہ بہت سی آنسوؤں کے درمیان اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں گہرا درد اور بے پناہ عقیدت تھی، جس میں اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ حنان سکتے کی حالت میں بستر پر بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ کمزور اور بے حیثیت سمجھتا تھا، وہ تو اتنی ساری دنیا کے سامنے شکایت کر رہی تھی، حق جتا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کی ہمت اتنی تھی کہ اس نے کسی انسان سے شکوہ نہیں کیا تھا، وہ سیدھا اپنے رب سے بات کرتی تھی۔ اور جو اللہ سے یوں شکوے کرے، اس کے مقابلے میں عام انسان کیا ہو سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ حنان سن رہا تھا، اسے محسوس ہوا کہ اس نے غصے میں ایک بہت بڑا غلط قدم اٹھا لیا ہے، اور اس کا دل شرمندگی اور ندامت سے بھوچل ہو گیا تھا۔ اگر یہ جرم نہیں اللہ تو مجھے بتائے، کسی اور کی غلطی کی سزا مجھے کیوں ملتی ہے؟ اگر شازم مایا کو طلاق دے گا تو میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوگا؟ وہ سراپا سوال تھی، اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے اس کی خاطر ایک دل کو اسی وقت بدل دیا تھا۔ وہ تھا حنان کا دل۔ اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ مجھے اس اذیت سے چھٹکارا دے میرے اللہ، یا تو میرے شوہر کا میرے لیے دل بدل دے۔ وہ رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، اور اس کی دعا پر کن فرما دیا گیا تھا۔ حنان اس لمحے بالکل بدل گیا، اس کے اندر کی سختی پگھلنے لگی۔ اس رات کے بعد سے حنان شرمندہ رہنے لگا۔ وہ منیبا سے بہت کم بات کرتا تھا، اس کی نظروں میں منیبا سے ملانے سے کترا رہی تھی۔ مایا کو بھی اس نے سمجھا کر واپس بھیج دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی بہن بھی غلطی پر ہے، لیکن خود وہ منیبا سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا، جسے وہ جاہل اور کم عقل سمجھتا تھا۔ وہ میڈیکل کے چوتھے سال میں تھی۔ یہ بات اسے تب پتا چلی جب اس نے عروسہ بیگم کو بروقت ہارٹ اٹیک سے بچایا تھا۔ اس وقت گھر میں صرف وہی تھی جسے جب عروسہ بیگم دل پر ہاتھ رکھ کے جھکتی چلے گی، مگر گھر میں کہرام مچ گیا۔ سب پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ منیبا نے فوراً انہیں فرسٹ ایڈ دیا اور انہیں لٹا کر ان کے پاؤں کو اونچا کیا، اور پھر بہت کم مقدار میں الیکٹرک شاک دینے پر وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ یہ بات جب حنان کو پتا چلی تو سیدھا منیبا کے پاس آیا، اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ ہی جذبات تھے۔ تم نے میری ماں کی جان کیسے بچائی؟ ڈاکٹر کہہ رہے کہ اگر کرنٹ ذرا سا بھی زیادہ ہو جاتا تو مر سکتی تھی۔ حنان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ میں نے یہ اس لیے کر کے دکھایا کیونکہ مجھے یہ سب آتا ہے، کیونکہ میں میڈیکل کے چوتھے سال میں ہوں۔ ایک فون چارجر بہت کم کرنٹ ہوتا ہے، میں نے اسی کا استعمال کیا ہے۔ منیبا نے تحمل سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں کوئی فخر نہیں تھا، البتہ حنان شوق میں جا چکا تھا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ منیبا اس کی حیرت پر مسکرا دی۔ حیرت ہو رہی ہے؟ مدرسے سے پڑھنے والی جاہل لڑکی ڈاکٹر کیسے بن گئی؟ تو مسٹر ہسبینڈ، ایک بات سن لیں، دنیا ترقی کر چکی ہے، سوائے چند لوگوں کی فرسودہ سوچ کے علاوہ۔ مدرسوں سے پڑھ کر بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے، یہ بات میں ثابت کر چکی ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی باہر چلی گئی۔ حنان نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، دیتا تو جانتا کہ وہ رات کو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے کورس کی کتابیں پڑھتی ہے، مگر نہ جانے کیوں آج اسے غصہ نہیں آیا تھا، اسے خوشی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سا سکون اور احترام اس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ منیبا اسے اچھی لگنے لگی تھی، مگر اس کی انا اسی کی بات ماننے ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کی دوست ہر بار منیبا کی تعریف کرتے تھے، وہ ایک باپردہ عورت اس کی بیوی تھی، اس بات پر اسے خوش قسمت کہتے تھے، مگر اس نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ مگر اب جب صاف ہوا تو دل پر جیسی نفرت کی دھول صاف ہو گئی تھی۔ اسے محبت صاف نظر آنے لگی تھی، مگر اب معاملہ منیبا کا تھا۔ کیا اتنی زیادتی اور توہین کے بعد منیبا اسے معاف کر پائے گی؟ یہ سوچ اسے بے چین کر رہی تھی۔ مایا بالآخر سدھر گئی تھی۔ شازم نے اسے محبت سے سمجھایا تھا، دیکھو مایا، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے اچھے برے وقت کا ساتھی۔ ایک دن اس کے پاس آن بیٹھا اور وہ ہنوز ناراض تھی۔ شازم نے مسکرا کر کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری بن کر ہو، میرے علاوہ کوئی تمہیں نہ دکھے۔ کیا میں غلط کہتا ہوں؟ مایا کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے محبت سے پوچھا۔ مایا کو پہلے تو یقین ہی نہ آیا کہ شازم اتنی محبت جتا رہا ہے، مگر شازم نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔
تو بے اختیار رو دی۔ I'm sorry شاہزد، میں نے آپ کو غلط سمجھا، اب سے جیسے آپ کہیں گے نا میں ویسا ہی کروں گی۔ مائیں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور شاہزم نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ منیبا کے ایک بار سمجھانے پر وہ مایا کو منانے آیا تھا اور وہ مان گئی تھی۔ منیبا سچ کہتی تھی کہ عورت میں انا نہیں ہوتی، محرم مرد کے لیے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی، بس ایک بار محبت سے بات کرنے پر وہ آپ کی 100 غلطیاں معاف کر سکتی ہے۔ اور شاہزم نے یہ آج سچ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اب اس کی ایک ہی دعا تھی کہ منیبا کو بھی اس کے حصے کی خوشیاں جلد مل جائے۔ عروسہ بیگم کا رویہ بھی منیبا کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ اب کوئی اسے جاہل نہیں کہتا تھا، سب اس کے پردے کی تعریف کرتے تھے، اسے عزت دیتے تھے، مگر خود وہ بے حس بن چکی تھی۔ حنان کے بار بار منانے پر بھی وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر ایک شام کچھ یوں ہوا، جب حنان کو معلوم ہوا کہ منیبا کو پھولوں سے عشق ہے تو اس سے جیسے پھولوں کا ایک جنگل اس کے کمرے میں بسا دیا۔ سرخ گلابی سفید گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں رچی بسی تھی۔ موتیا کی لڑیاں بیڈ کے سرخانے سے لپٹی تھی اور فرش پر جگہ جگہ چمبیلی اور رات کی رانی کی کلیاں بکھری پڑی تھی۔ منیبا جب اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانس ہی رک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور ناقابل یقین خوشی سے پھیل گئی۔ یہ سب اس کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ وہ ایک بچی کی طرح ہر پھول کو چھوتی، اس کی پتیوں کو نرمی کو اپنی انگلیوں میں محسوس کرتی اور ان کی مہک کو اپنے روح میں اتارتی۔ خوشی کے عالم میں گھومتے ہوئے اس کا دوپٹہ کندھے سے ڈھلک گیا، اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایسی معصومانہ مسرت تھی کہ حنان کو، جو دروازے کی اوٹ میں چھپا اسے دیکھ رہا تھا، لگا کہ اس سے حسین منظر کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ خود کو چھپاتی تھی تو کتنا اچھا کرتی تھی۔ ایسی خوبصورتی دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہی رہنی چاہیے۔ وہ اور خود کو روک نہیں پایا تھا اور دھیرے سے چل کر اس کے سامنے آ گیا۔ منیبا جو پھولوں سے باتیں کرنے میں مگن تھی، اسے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس کے لبوں پر پھیلی ہنسی سکڑ گئی اور چہرے پر خوشی کی جگہ ایک انجانا سا خوف اور تحفظات کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ حنان کو لگا جیسے کسی نے اچانک کمرے کی ساری روشنیاں بجھا دی ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جہاں کئی دنوں سے ایک سوال طوفان کی طرح مچل رہا تھا، آج اس نے وہ سوال کر ہی ڈالا۔ جب تم اتنی خوبصورت ہو تو شادی والے دن گھونگھٹ کیوں کیا تھا؟ اس کی آواز میں حسرت اور دکھ تھا۔ منیبا کی نظریں جھک گئی، پھر اس نے تلخی سی سے دیکھا۔ کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جس کے لیے سجی ہوں سب سے پہلے وہ مجھے ہی دیکھے، اور میں نے اپنی ہر ادا، اپنی ہر مسکراہٹ صرف اپنے شوہر کے لیے بچا کر رکھی تھی، مگر میرے شوہر کو مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس کی آواز میں چھپا درد آنسو بن کر جھلک کر بےتاب ہوا تھا۔ وہ تلخی سے ہنسی اور مڑ کر باہر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم اٹھاتی اسے اپنے پیروں میں کچھ نرم سا لمس محسوس ہوا۔ اسے چونک کر نیچے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے بھری رہ گئی جب حنان پر نظر پڑی۔ وہ مغرور شخص جو کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں تھا آج اس کے قدموں میں جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ منیبا کے پیر کو چھو رہے تھے اور اس کے کندھے سسکیوں سے لرز رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ منیبا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوں۔ معافی مانگ رہا ہوں اپنی ہر بے رخی کی، ہر نظر اندازی کی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو منیبا۔ وہ جس کی نگاہوں میں کبھی نہیں جھکی تھی، وہ ایک لڑکی کے قدموں میں اپنی انا کو روند رہا تھا۔ یہ منظر منیبا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ فوراً گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اور نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے پیروں سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اٹھے حنان، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، انسانوں کے سامنے نہیں۔ میں تمہارا مجرم ہوں منیبا، تم معاف کرو گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ حنان سسک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر منیبا کا دل پسیج گیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی ایک قدم آگے بڑھایا اور حنان کو اپنی باہوں کے ہلکے میں لے لیا، اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے معاف کیا حنان، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس نے حنان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کے یہ الفاظ تھے یا آب حیات۔ حنان کو جیسے قرار آ گیا۔ اسے منیبا کو باہوں سے نکل کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ بے پناہ محبت اور دیوانگی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ جھکا اور دیوانوں کی طرح اس کا ماتھا، اس کی آنکھیں، اس کی گال
ہر جگہ اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، بہت تڑپایا ہے۔ اسے منیبا کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے ہوئے کہا، اب بس۔ منیبا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ جو بیت گیا سو بیت گیا۔ حنان نے نرمی سے اس کی انگلی کو اپنے لبوں سے چھوا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ منیبا نے گھبرا کر خود کو اس کی گردن میں چھپا لیا۔ وہ اسے اٹھائے پھولوں سے سجے بستر کی طرف پڑا۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی مہک اب پہلے سے زیادہ نشیلی اور رومان انگیز لگ رہی تھی۔ اس نے منیبا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر بس اسے دیکھتا رہا، جیسے سالوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ آج سے تمہاری ہر خوشی مجھ سے شروع ہوگی اور ہر دکھ مجھ پہ ختم، یہ میرا وعدہ ہے۔ منیبا نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور مسکرا دی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں کوئی تلخی نہیں تھی، صرف اپنے شوہر کے لیے خالص محبت تھی۔ حنان اس پر جھکا اور اس کے لبوں نے منیبا کے لبوں کا لمس محسوس کیا۔ صرف ایک بوسہ نہیں تھا یہ، بلکہ اقرار تھا، ایک وعدہ تھا جو ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ منیبا کے عشق میں تڑپنا، وہ دیوانہ جسے آج اس کی محبت نے مکمل کر دیا تھا۔